نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدللہ اخیر یہ ہے یا آخری رات ہے. اس کے بعد میری تقریر کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا. اس لیے سوچ رہا تھا کہ ایسی باتیں بیان کروں جو مطلب خلاصہ کروں. یہ میں آیا کہ کلام پاک کا خلاصہ تو الحمدللہ سے فاتحہ جتنے مضامین پاشری کے پہلے میں سب سورہ فاتحہ میں منتهی. تو میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ترجمہ ہی ہوگا تو مضمون میرا عظیم سامنے آ جائے گا. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف کو سرکار کے لیے رب العالمین ہے. پہلی چیز ہے وقی رب العالمین کا ذکر کیا، اس سے بڑھ کیا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. ظاہر بات ہے کہ رب العالمین سے بڑی چیز کی تعریف. انہوں نے سب کچھ کیا ہے. انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے ماں کے پیٹ میں ہونے کا پیدا کا انتظام کیا، اب تک پرورش کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. اس وجہ سے سب سے زیادہ تعریف خدا کا اللہ تعالیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ دودھ والا کون شخص ہے؟ من اجود دودھن. حدیث کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امتحان لیا کرتے تھے. فرمایا کہ من اجود دودھن، سب سے زیادہ بخشی والا کون ہے؟ کہاں بنا کیا؟ اللہ و رسول عالم مترخاصی ہے. سب جواب یہ تھا اللہ و رسول عالم. جو کوئی جانتے تھے اس کی بھی رفیع فرما دیتے تھے. یہ فضائے علمی صاحب فرما دیا. علم آپ کے علم کے سامنے اپنے علم کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے. علمی فراہم بہت مشکل ہے. عملی فراہم اختیار کر لیتا ہے، لیکن مشاعرے کے یہاں جا کر کے علمی فراہم بہت مشکل سے فرق کرتا ہے. ایک بہت بڑے عالم گئے حضرت کا ہے، جہاں تک میں آپ سے تعلق پیدا کروں گا. فرمائے رہی لیکن مخاطبت کی اجازت نہیں ہوگی. مخاطبت نہیں اجازت. کہاں حضرت مجھے تقریب بیٹھے مجلس سے بیٹھے تھے. آپ اپنے علماء کے درمیان علمی کچھ مباحثہ شروع ہو گیا ہے. بڑے لوگ رہتے تھے وہاں شبیر عثمانی کے وہاں سبھی لوگ رہتے تھے. پھر بات بڑھی آپس کے مباحثے کی تو وہ بھی کچھ بول دیے. حضرت نے کہا کہ آپ سے تو مجھے معاہدہ تھا
یہ مکاتبت اور مخاطبت نہیں ہوتی. آپ کیوں بولے؟ فرمایا حضرت میں بھول گیا تھا. یہ بات نہیں ہے، کھڑے ہوئی جائے گی، چلے چلے جائے گی. کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میں بتا رہا صحیح بات. فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ علمی بحث کر رہے تھے، میں خاموش تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ کو یہ لوگ جائز سمجھیں گے، اس وقت میں بولا. کہا ہم کھڑے ہو گئے تھے، بیٹھ جائیے، یہی میں نے تجویز کیا تھا، آپ نے صحیح بات کر دیا جی بیٹھ جائیے. علم بڑا بہت مشکل ہے، علم کا بڑا اللہ تعالیٰ بہت اس کے علم کے پڑا. الف لام میم ذالک الکتاب. پہلے ہی آدمی کہتا ہے کہ ہم اس کے معنی کو نہیں جانتے، اللہ عالم. بہرحال صحابہ کرام کی یہ دولت حاصل تھی اللہ رسول اللہ. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من اجود الدنیا، سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ رسول اللہ. یہ خاص ان کی سوال فرمایا اجود الدنیا اللہ، سب سے بخشش والا اللہ. اللہ کی بات کرو، اسی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے کہ اللہ بخشش والا. میں وہی پہلی مرتبہ ہوں ہمارا ایک حدیث پڑھی، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے جاؤ. اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کھلاتا پلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت عقلی ہے. محبت عقلی ایک محبت عقلی حقیقی سبھی ہونا ہے. محبت عقلی یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان دیا جائے. جب اللہ نے تم کو کھانا پینا دیا تو حق ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ تعریف کرو. اتنی محبت ہر شخص سے کرنی چاہیے. ایک محبت فرض ہے، محبت اللہ علیہ قسمیں محبت اللہ علیہ قسمیں فرض وندب وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت فرض کیا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. یہ فرض ہے. ارے انسان اپنے احسان جب آپس میں ہم لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا، ہم کو کھانا دیا، کھلایا. تو اس بنا پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھلایا پلایا یا کھلاتے پلاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ہم کو کر دی جائے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی ایک سب سے بڑی علامت یہ چیز ہے کہ اللہ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے. اس کو ہم آپ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے ایک روٹی دیا اس کا بھی بہت بڑا شکر ہے. سب سے زیادہ شکر تو روٹی کا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے لڑکیوں کو جانوروں کو پانی پلا دیا کر دیا، تشریف لے گئے، مجھ سے اجرت نہیں طلب کیا، جا کے بیٹھ گیا اور کہا یار اجرت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا. یہ اللہ میں بھوکا ہوں، اللہ سے کا سرکار نہیں، اللہ سرکار میں کوئی نہیں، جتنا بھی ان کے ساتھ ہو جائے. اے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھ کو روٹی دی. حضرت علی نے فرمایا کہا مجھ کو روٹی دیجیے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مانگنے کا بھی ایک خاص درجہ ہے. جتنا اللہ کے جود و بخشش کو سمجھے گا وہ اتنی اللہ کے قریب ہوگا. اور جو اللہ کو سمجھتے ہی کھا رہا ہے پی رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہماری چیز ہے، ان دلیل علم تو گیان کمال مال مجبور بہار کرتے ہیں. علم کے لیے تو گیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے. تو گیان کا مطلب یہ ہے انہوں نے لکھا ہے، حضرت بیان فرماتے رہتے تھے کہ مال کا تو گیان یہ ہے کہ اپنے کسب کا ثمرہ سمجھے. عالم کو بھی کہا جاتا ہے جب تم کو علم آئے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے، اپنے محنت کا ثمرہ نہیں سمجھنا چاہیے. سب سے بڑی چیز پڑھائی کی یہی ہے کہ علم سے علم کھانے کو بھی سمجھو کہ اللہ نے کو روٹی دیا. الحمدللہ عطا منی
وسقانی معمولی دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی. یہی تو سلوک ہے, کسی کی معرفت ہی کو سلوک کرتے ہیں. الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اللہم اطعمنی بغیر حول منی کے جواب دیا اداؤ ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی بغیر حول منی ولا قوہ. اللہ اسی طرح کپڑے کے بارے میں آیا ہے, اللہ آپ نے ہم کو کپڑا بنا بغیر حول منی ہوا, ایک ساتھ ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحصال ہے. اپنے کو اس کو محتاج سمجھے, اپنے کو اس سے عاجز سمجھے کہ ہم عاجز تھے. ایک لقمہ بھی ہم کو نہیں مل سکتا تھا, اللہ نے دیا تو ہم نے کھایا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی ان سے نہیں طرف دیا, مجھے کہتے کہ ہم نے کھلایا تم لوگ. اللہ سے بڑا اللہ تعالیٰ سے مانا, سائے میں جا کے بیٹھے, کہا اے اللہ میں بھوکا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے روٹی کا سوال کیا تھا. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں جو کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ سلوک کا بہت بڑا وجہ ہے. اس طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا اہتمام فرمایا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. ایک دعا اور ہے, الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ منہا وجعلہ بذنوبنا. موجود دعا ہے. ہمارے حضرت وہاں پر صاحب تشریف لائے, گھر میں وہاں محمد آ گیا, کہا کہ حضرت اتنا کیا کا دعا. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے ایک دعا سکھائی ہے لوگوں کو. کیا دعا؟ یہ دعا پڑھا. میں نے کہا کہ وہاں مدرسہ ہے, وہاں ہم نے اس کا فتویٰ نکاح میں دیکھا, اس کو کیا کیا گیا مدرسہ ہے تو ماسٹری والا ہے, وہ فتویٰ نکاح ہوا تھا. اس کے میں نے کہا میں یہ کرنے کو پہلے ہی, اور وہاں برادر صاحب نے اتنی خوشی سکھا کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے ہم کو دعا سکھائی. وہ کیا دعا؟ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ منہا وجعلہ بذنوبنا. ہمارے لکھا ہے کہ اگر ان سنتوں پر عمل کرے تو ایک ہفتے کا کام مل جائے, سنتوں پر ثابت اسمت ہو جائے گا. ان سنتوں کے سونے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, جاگنے کی سنتوں پر عمل کرے گا, ثابت اسمت ہو جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات پر بہت بڑا, اللہ کا جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہم کو پیٹ پہ رہے تب بھی ہم کو کھانا دیا, اب بھی کھانا دیتا ہے. اس روٹی کو لکھا ہے, وہیں پہ لکھا ہے, بہت بڑا عالم نے لکھا ہے کہ روٹی کا معاملہ بہت اہم ہے. بہت روٹی کی وجہ سے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے, نہ رہنے سے بھی گمراہ ہوتا ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ تمام تعریف کا سردا کے لیے کیوں نہ ہو. ظاہری تعریف کا بھی ذمہ دار, ظاہری خوراک کا بھی وہی ذمہ دار, اور باطنی خوراک کا بھی وہی ذمہ دار ہے. لہٰذا رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہ ہم کو کھانا کھلاتا ہے, بلکہ وہی ہماری باطنی تربیت بھی کرتا ہے, ظاہری تربیت بھی کرتا ہے, اور باطنی تربیت بھی رب العالمین صرف رب کو کھانا پینا دیتا یہ نہیں, بلکہ وہی مسائل سلوک کو حل کرتا ہے, وہی سلوک میں ہم کو چلاتا ہے. چلاتا آتا ہے. مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کی ایک مرید ہے خواجہ محمد معصوم سے کہا, ان کے صاحبزادے سے, کہ حضرت مجدد صاحب سے چلے گئے, شیخ ہمارے چلے گئے, اب کیا ہمارے تربیت کا کیا ہوگا؟ کہا مجدد صاحب مربی حقیقی نہیں تھے, وہی باپ مبارک کر رہے ہیں. باپ اگر چلے گئے تو مربی حقیقی موجود ہے, وہ تربیت کرے گا. دوست رب العالم, رب العالم تمام عالم کا پالنے والا ہے, اور اس کی کتنی تشریح کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے اور رحیم ہے, ان کی تمام تعریفیں ہیں. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک ہے, انتصاب ہے. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے حضرت نے اس سورہ کو مالک نہیں دیکھ کر بات کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین پر رکے. اور چنانچہ علامہ ابن قیم کی بھی کتاب ہے 3 جلد میں, مدارج السالکین. مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کو پوری 3 جلد کیا. حضرت نے بہت رسائی پر قرار دیا
ہے کہ ابھی تک غائب کسی کے استعمال ہوئے تھے، تمام قائد اللہ کے رب العالمین ہے، رحمان رحیم ہے، ہمارے سب قائد دیتے ہیں. کہتے اتنا پڑھنے کے بعد اللہ کو حالی سمجھ کے کہنا چاہیے یا کرا. کہتے ہیں نسبت احسان پیدا کرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ تم اللہ کو سامنے سمجھ لو. یا کرا ہو یا کر صحیح یا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق دے. تمام علوم اس کے اندر ہیں، اس کے اندر پورے سلوک کو بیان فرما دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سلوک کا پہلا مقام کیا ہے ہمارے رحیم مالک الدین. اس کے بعد تم کو اللہ کو حاضر سمجھ ہی لینا چاہیے اور اس طرح کو کیا کرم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہوا کی نسبت احسان پیدا کرنے کے لیے سورہ کافی ہے. اگر ہم تصور کریں بعض لوگ کہتے بھی ہیں اتنے دنوں سے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ہم کو ایک بزرگ تھے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا نماز پڑھو. اسے بزرگ کے جس صاحب ہاتھ رہے ہوں گے کہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ارے کہیں پڑھو کہاں ہم پڑھیں گے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. کہا بھائی سورہ فاتحہ تو فارسی میں بات ہوئے. کہاں بار ہم پڑھیں گے لیکن یا کا رابطو یا کا صحیح نہیں پڑھیں گے. کہا وہ بھی ایک آیت ہے یہ مجبور ہو گئے تو پڑھا ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین صحیح ساری الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب یا کا رابطو کو پہنچے تو پورے بدن پھٹ گیا، خون میں اتنا جوش پیدا ہو گیا کہ اس منہ سے میں کہوں کہ میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں، میں تو غیروں کی بات کر رہا ہوں. اسے میں گئے وہ فاضوری پڑھتے ہم نے بزرگوں سے سنا یا کراب دو یا کر صحیح. ہم دن رات کا ہے لیکن کبھی ہم کو تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا دعویٰ کر رہے ہیں یا کرام دو وہ یا کر صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق کہتے ہیں. نسبت احسان یا کرام دو یا کر صحیح میں پہنچ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یا کرام دو یا کر صحیح آپ ہی کی مدد پر اس بنا پر عبادت بھی جو ہو اس میں بھی اپنے کو اس کا کرنے والا صحیح معنی میں نہیں سمجھتے، اس میں بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دیا تو ہم نے یا کرام دو یا کرتی جو بھی آیا سے بالکل. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ مجھ سے کوئی ناخوش ہے کیا؟ کہا نہیں ناخوش تو نہیں ہوں. کہا تو پھر فرمایا یہ جو تم ذکر کرتے ہو ہم ناخوش رہتے تھے ذکر کرواتے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص پل نہیں ہوتا ہے توفیق تبھی آدمی ذکر بھی کر پاتا ہے. اتنے ذکر جو جن لوگوں نے کیا ہے ظاہر کے توفیقی تو ان کے وقت میں برکت تھی. بڑی علامت اس طرح میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اپنا بندہ بنایا ہے. ہم کو بندہ بنا کے تو بندہ بنے ہی رہنا چاہیے. اللہ ہمارا عبد کا وابن عبد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انا عبد کا وابن عبد کا وابن عبد کا. اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے ہی کا لڑکا ہوں، آپ کے بانی کا لڑکا ہوں. یہ سب معرفت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائیت کو سکھایا. کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو صوفیہ نے بھی فرائیت پر کلام کیا ہے لیکن اسے کبھی انہوں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائیت کو ظاہر فرمایا. اور ایسی فرائیت ہے کہ جو صوفیہ اولیاء کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اس کو بہت ترجیح دیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے سہل بھی ہے آسان بھی ہے اور معرفت کا بھی ہے. فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ ہاتھ بھی میرا آپ کا ہے، یہ انگریز سب ہاتھ ہے، آپ کی ہاتھ سب آپ کی ہے. جیسے کسی صوفی نے کہا کہ اللہ یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ ہے کبھی نہیں کرتا، صوفی نہیں کرتا. عمل معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائیت بھی سب سے بڑی فرائیت تھی. تصدیق کیا حضرت تھانوی نے ترغیب کیا ضرور لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ کو تصویر کر کے پیش کیا ہے. دیکھو ان کی کتابیں آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو
ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، اسی لیے جمع کیا ہے تاکہ اللہ کا قرب، اللہ نے ہم کو مجھے رفاقی بیٹا ہمارا مجمع ہے، اسی لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ سے ہمارا صحیح تعلق پیدا ہو جائے اور تعلق کا صحیح راستہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا راستہ نہ صاف ہے نہ عام ہے۔ اس طرح ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا استعداد حضرت معلوم نے بھی بہت لکھا ہے پر کہ دعاؤں کا استعداد پر اس سے ابدیت آئے گی، ربوبیت ختم ہوگی، وجوب ختم ہوگا، آنیسٹی ابدیت کا ایک بڑا مقام ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بارہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات بیان فرمایا اور پورے ہماری پیدائش کے جو مقصد ہو یہاں بیان فرما دیا کہ اگر ہم سے تعلق ان چیزوں کا استعداد ہو، یا کرام ہو وہ یا کر صحیح لکھا مدار الصالحین یا کرام ہو وہ یا کر صحیح۔ اس طرح پر دوستوں بزرگوں کیونکہ اس کا استعداد تھوڑا بہت رہتا ہے، اس طرح پر میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں۔ وہ سورہ فاتحہ میں سب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، ہم آپ ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ساتھ کے ہم بیٹھے بیٹھے بہت پڑے لیکن اس تصور میرے کے خراب تھے تو میں نے یہ شروع کیا جب میں گیا کہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، معلوم ہوا کہ ہدایت بغیر منعم علیہم کے ساتھ رہنے نہیں ملے گی، اس سے اٹھو گے بہت زبردست۔ اور پھر جب میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط، اس میں اشارہ وہ تو مقصود ہے اور ایاک نعبد یہ طریق اس کا ہے، وہ طریق ہے، اور پھر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہی طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک رجال صالحین ہیں ان کی اتباع جو طریقے کرو گے ہدایتوں کو نہیں ملے گی، اور برے ساتھیوں کو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، جب برے ساتھیوں جب تک چھوڑی ہدایت نہیں ملے گی، سچ کہتا مصیبت ٹھیک ہے۔ کہا کہ ہم اتنے دنوں سے مخالف تھے کہ ان صوفی لوگوں کے یہ تو شیطان کا ثبوت مل گیا، اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اور بہت زیادہ کتابیں لگتی ہیں ختم بن گیا۔ دوستوں یہ پورا فاتحہ بہت بڑی چیز ہے، آپ حضرات جمع ہوئے، مختصر سی بات ہے، میری طبیعت سے اس پر تھوڑی سی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اجتماع سے نفع پہنچائے، دینی، علمی اور احسانی و ایمانی یہ نفع پہنچائے۔ اسی لیے آپ حضرات نے جمع کیا اتنے لوگوں کو اور اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، اور لوگ اتنا میں طرف میں نے کہیں نہیں دیکھے آتے ہیں ابھی گیا تھا وہاں بھی کہاں یہ مجمع الحمدللہ یہ سننے کا ذوق گر نہ خاص داد نہ دادے خاص، یہ بہت مشہور ہے، گر نہ خاص داد نہ دادے خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو خاص طلب ہی نہیں دیتے، یہ طلب کا دینا آنا یہ دلیل اس بات ہے کہ انشاءاللہ کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح اطاعت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کے فرمائے، اور سب پڑھنا لکھنا کا اسی لیے اطاعت کی تاکہ اطاعت کرنے کا ڈھنگ آ جائے۔ ویسے اس لیے ہے کہ اطاعت کرنے کا ہم کو ڈھنگ آ جائے، کیسے ہم اطاعت کریں، مطلب جیسے تیسے کریں، اللہ نہ ہو۔ اس طرح سنت کی رائے اختیار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے کیسے کام کیا، کس طرح کیا، جتنا اس سنت کے ہم قریب ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ اس طرح پر یہ سب پڑھنا پڑھانا اسی لیے ہے کہ ہم کو راستہ مل جائے، اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کا طریق اللہ تعالیٰ کے رسول نے پورا سکھا دیا، اور یہ جو مدارس ہیں اسی طریق کا اجرا کر رہے ہیں اور وہی یاد دلا رہے ہیں۔ سلو کما رائے بڑی وسلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں
اسی طریقے تم بھی نماز پڑھو۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر فرماتے تھے یہ سب قرآن حدیث میں ہے، لیکن جب تک سجدہ کرنے والے سجدہ کو نہ دکھاتے ہم کو سجدہ کرنا نہ آتا ہے۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے کیا جائے، جو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں یہ عملی تفسیر ہے، قرآن کو تفسیر ہے اس میں ہے، لیکن یہ جو سجدہ کرنا رکوع کرنا اور سجدہ یہ انہیں صحابہ سے ہم کو معلوم ہوا، معلومات ان حضرات نے اس چیز کو جیسے پہنچایا اسی طریقے کو ہم کریں گے، ہے تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نماز کی تلاوت کی توفیق کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ، اور کچھ نہ کچھ کے دوستوں بزرگوں تھوڑا سا ذکر کا بھی معمول ہونا چاہیے۔ ذکر فاذکرونی اذکرکم واشکرونی فلا تکفرون، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس میں اب تھوڑا سا معاملہ تصوف کی بات یہ ہے، تھوڑا سا ذکر براہ راست ذکر جو ہوتا ہے اس کی کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کم سے کم کلمہ طیبہ ضرور 100 مرتبہ ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ محمد رسول اللہ۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں وہ قوت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کے لاکھوں کروڑ میل کی مسافت طے کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی سوال ہے۔ ادھر آپ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی بھی تو آدمی نہیں سوائے اس کے کہ گوشے ترائی ہو، ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں۔ اس طرح پر ان چیزوں کا بھی اہتمام ذکر اللہ کا بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے صحیح نسبت صحیح تعلق پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کھلتا ہے۔ ظاہری تلاوت یہ سب پڑھنا اللہ ہی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مدرسوں میں بھی آنا چاہیے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب نے اور لوگوں نے حضرت شیخ الدین صاحب نے چند آدمی حضرت یوسف صاحب فرق نے کمال شفیع صاحب کی لکھا کہ مدرسوں میں ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں نے کہا پورا قطعی ہے، یہ سب پڑھنا پڑھانا ایک طرف، لیکن بلا واسطہ اللہ کا ذکر یہ بہت ہے۔ پہلا فرض فنشن پہلا رب کا فرم، اب تک بواسطے تبلیغ ہم کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بغیر واسطے اس کی بنا رب اس کو یاد کرو۔ پہلا فرض فنشن پہلا رب کا فرم، اس طرح پر اس ذکر کا بھی اسی طرح اہتمام ہونا چاہیے۔ اخلاق تصوف معنی ہے اصلاح اخلاق کا اور تفسیر ذکر کا۔ اخلاق کی اصلاح عجب نہ ہو، کبر نہ ہو، تما نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندوں کے بصرہ کی جامع مسجد میں دیکھا سب لوگ واس کر رہے ہیں کرسی کو بیٹھ کر کے، حضرت علی نے رکھ دیا ہے۔ حضرت علی نے بتایا کہ تم لوگ کس کے لحاظ سے واس کر رہے ہو؟ یہ مسلم نے روک ٹوک کیا انہوں نے، کیونکہ سب سے مجھے بات نہیں کیا کروں۔ حضرت علی نے کہا تم لوگ کس کے لحاظ سے واس کر رہے ہو؟ آؤ ہم امتحان لیں گے تمہارا۔ اور سب سے پہلے حضرت مسیح سامنے تھے، کہا آؤ، اب اس وقت تھے چھوٹے رہے، کہا میں تمہارا امتحان لوں گا، کچھ پوچھوں گا۔ تو انہوں نے پہلے اس سے کہا پوچھیے آپ، پوچھا انہوں نے بدلاؤ کی دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اور سمجھے ہوئے تھے دین کو سمجھے ہوئے، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ورا، اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ تما۔ کیا پاس ہو گیا؟ نہیں پاس ہو گئے، لیکن یہ دو چیزیں معلوم ہوئی کہ واس کے ہر آدمی کے پاس کو انہوں نے پسند نہیں کیا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ خود شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ والدین کے اندر بھی کیا ہے؟ دیانت ہونی چاہیے اور عدالت ہونی چاہیے، تاکہ وہ حدیث کو صحیح سے پڑھ سکے، روایتیں صحیح سے بیان کر سکے۔ تو بہت زیادہ فائد ہے حدیثوں کو دو موڑ کے بیان کرنا، بہت بڑی حدیث ہے۔ وہاں حبیب الرحمان صاحب آدمی ہمارے سوال مسلم میں جلسہ ہوتا ہے، تشریف لے گئے، ہم نے کہا حضرت آپ ہی کچھ بیان فرمائیے، سر گئے چلے گئے، 3 منٹ بیان کیے، 3 منٹ کرتا ہوں، کہا کہ بس میں یہ کہنے آیا ہوں کہ روایتوں کو بغیر سمجھ کے بیان کرو، کم سے عقیل رابطے کے ضرور بیان کرو، ورنہ ختم مت ہو جائے گا۔ اور کل لوگ گزرا ہے
دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین پہنچایا ہے، معتبر ذرائع سے بتایا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ بعض روایتوں میں نقل کرتے تھے، قال نبی او کما قال، جدید مرتبہ ڈرتے تھے. آج یہ بلا تکلف حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے، غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں، روایت، یہ سب چیزیں ہم لوگ کو بیان کرنا ضروری ہے. اور تصوف غلط سب ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح طور سے علم کی ترجمانی کی توفیق ہمارا فرمائے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو. اس کے لیے اسی کے لیے اجازت دی جاتی ہے، اس کے لیے سب کی پڑھنا پڑھانا اسی لیے ہے کہ صحیح طور سے ہم دین کو پہنچا سکیں، علم دین سے خود متصف ہو اور علم دین کو عوام تک پہنچا سکیں. عمل تو ہو رہا ہے بہت سا، لیکن بہت سا عمل ایسا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق، ان کے تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور الحمدللہ رب العالمین. یہ آخری بیان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مجلس کی برکات سے مستفید فرمائے اور یہ سلسلہ سالوں باقی رہے. جیسے ذکر کے ماحول میں ہم لوگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ واقعی ذکر کا ماحول، ذاکرین کی ملاقات رہی اور نمازیوں سے ملاقات رہی، دین کے لیے آنے والوں سے ملاقات رہی. اب اس سے بڑے کیا ہوگا؟ ذرا تو وہاں بھی ہم لوگ رہ جاتا ہے. اس بنا پر مجھے بہت فخر ہے اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مجالس کے لیے اس میں دین کی باتوں کو، شریعت کی، تصوف کی باتوں کو سنانے کی اجازت، اس لیے ہر کسی کی باتوں میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ نہ یہ کیا یہ وہ رکھ دیا. آج اخیر میں اسی کو میں نے بات کیا، یہ مجلس دین ہے اور نرس تربیت ہے، مجلس تعلیم ہے، اس میں ہر قسم کی باتیں ہوں تاکہ دین پورا لوگوں کے ہاتھ پہنچ جائے. ان دنوں پر تھوڑا بہت کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اور تمام لوگوں کو میں کرتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھیں. ہمارے بچوں کو بھی دین پر بہت ضرورت ہے. کہتے ہیں عمل کرو، کہتے ہیں عمل کرو، اور اسی طریقے سے اپنے لڑکوں کو بھی عمل سکھاؤ. لڑکوں کو یہ بھی بہت ضروری ہے. اپنی اولاد کو جنت کے راستے پر لے چلنا ایک بہت بڑی بات ہے. یہ 4 لڑکے ہمارے تھے ہیں محبوب کے تھے. صحیح میں گیا حضرت علی کے گیا ہے تو حضرت علی نے پوچھا، فوراً ہی پوچھا کہ لڑکے کیا پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا حضرت علی پڑھتے ہیں. تو کہا 4 علی پڑھتے ہیں؟ علی نے کہا 4 علی. میں نے کہا پھر میں نے کہا جب ایک کے لیے میں سمجھتا ہوں تو 3 کے لیے تو اثر ہوا. سب کے لیے وہی ہے. جب ایک کے لیے ایک چیز ضروری ہے تو دوسرے کی ضرورت ہے، تیسری ضرورت ہے. اس بنا پر الحمدللہ ساری جہاں تک ہو سکا میں نے دینی کی تعلیم دینے کی کوشش کیا اور اسی سلسلے میں رکھیں گے. الحمدللہ سب ہے. ہمارے لڑکے مقبول بھی تھے، صحیح ماشاء اللہ بہت ہی بہت باہر میں ہیں، کے سلسلے میں عظیم بھی آئے. وہاں ترجمہ تھا، عظیم لڑکا بنایا، بہت بھولا بارہ تھا، ریٹائر ہو گیا آ گیا. بہت اس کے لوگوں نے تعریف بھی دے دی ہے، بہت پابند. وہ عربی میں ترجمہ، اردو سے عربی میں وہاں دارالفتہ میں کرتا تھا اور محبوب سے سامنے ہی ہمارے عبداللہ ماشاء اللہ یہی تعلیمات کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اسی تعلیم پر رکھیں اور اس کے برکات سے مستفید فرمائے، لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو. اللہ تعالیٰ مفید بہت بڑا دروازہ ہے افادے کا. علمی افادہ، علم کے ذریعے سے سارے عالم پر بہت دیکھا ہے کہ مال کے ذریعے سے ساری دنیا پر تم وسیع نہیں ہو سکتے، لیکن علم کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ساری دنیا پر تم. اس بنا پر جو علم دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق دین ہے، اس بنا پر ان چیزوں کو اختیار کرنا ہم تمام مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، سبھی کو اس پر آنا ہے.
اللہ تعالیٰ تاکہ رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشبی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے کام سے اللہ تعالیٰ یہ بلائیں جو آ رہی ہیں طرح طرح کی، اللہ ہم بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم آخری میں انشاءاللہ صبح چلا جاؤں گا، وہاں بھی انشاءاللہ تجھے اسی کام رہتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کی دعا فرمائے، یہاں کی قبولیت دعا فرمائے، دین کے علم میں اس کی خدمت میں رہنے کی، اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ۔ اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سالین آپ حضرات کا کہ اس عظیم کام کے لیے آپ نے دعوت دی اور میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے قبول فرمائے، آپ حضرات کو لفظ کثیر سے بار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق ملتی رہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تحریروں سے بھی الحمدللہ کچھ لکھتا رہتا ہوں، اقوال سلف 11 جلدوں میں تیار ہو رہی ہے۔ بہت علماء نے بہت پسند کیا اس کو، اس کے علاوہ اور تفسیر وغیرہ کتابیں بھی ہیں، ان سبوں کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو باقی ہو پوری ہوں اور جو ہو چکی ہوں اس سے تمام لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور میرے اس عمل کو اللہ قبول فرما کر کے اجر و ثواب سے اپنے عزت و اکرام سے مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات نے بہت خدمت کی، بہت اکرام فرمایا، بہت انتظام فرمایا، ہر طریقے سے رعایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مولانا کو اور جو بھی حضرات چھوٹے بڑے جنہوں نے کیا ہے، میں سب کا ان کا احسان مند ہوں، ممنون احسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوب اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے اور اپنے خاص قرب و امور سے نوازے، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما کر کے ہم سب کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے، اور خاص اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ اس دنیا میں آ کر کے سب سے تعلق جوڑا اللہ رب العالمین ہی سے تعلق نہیں جوڑا تو کیا کیا؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ